میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو. چلے گی اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا. میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا. یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے. 14 صدی میں اسلام کی انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے. 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست. اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا. کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اور ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اور ان کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ. یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی. حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا. جس دیس کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیس کا وکیل ظالم ہو، جس دیس کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیس کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں. کھلی جب آنکھ نرگس کی سب پھول گئے. ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی. کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا. جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے. اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو. ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈے مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے،
ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا. ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے. ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے. میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں. فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آئے تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی. ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں. تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ. تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے. میں کھڑا ہو، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولے نہیں. پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے. جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے. یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے. آئے ہائے ہائے. وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں. یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یا آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا. بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، 1 پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی. پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین. تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا. ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں. چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض. یہ تو چھوٹے گناہ ہیں. کافر مشرک اللہ ناراض ہے. لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے. اللہ کے واسطے میری سنو. وکیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں. میری سنو. میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے. جس کے پاس 4 پیسے زیادہ تھے وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے. پہلے اللہ سے صلح تو کرو. کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں. نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا، نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے. یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب
मलक उल मौत तुम्हारी रूह खींचने के लिए आए तो उसको भी कलाशंकोफ मार देना और उसके भी सामने खड़े होकर दिखा देना, या इतनी ताकत पैदा करो कि जब तुम्हें उठा के कब्र में ले जा रहे हो तो जाने से इनकार कर देना, अड़ जाना, मैं नहीं जानता लाल और जोर। या मुनकर नकीर से टक्कर लेके दिखाओ, या अल्लाह के सामने क़यामत के दिन अड़ के दिखाओ, या ये करतूत करके मेरे नबी के सामने करके। हम कैसी उम्मत है जिसके लाडलों के सर ज़बा कट गए। अरे बकरे को ज़बा करते हुए भी रहम आ जाता है। अपने कुर्बानी के जानवर के सर पे खड़ा होना मुस्ताहब है, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मुझे मेरा दिल घबराने लगता है। और पीछे मुड़ के देखो 61 हिजरी में हुसैन का सर गला काटा जा रहा है, ज़बा किया जा रहा है बकरे की तरह। उसके मासूम अब्दुल्ला को ज़बा किया जा रहा है, उसके अली को ज़बा किया जा रहा है, हसन के कासिम को ज़बा किया जा रहा है, और हुसैन का कटा सर इब्ने ज़ियाद के अब वो मुंह पे छड़ियां मार रहा है। और अबू बरज़ा अस्लमी खड़े होकर फरमाते हैं, बदबख्त ये छड़ी इन होंठों से कट, मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा, इन होंठों पे पुरसे किए, इसलिए कि वो जानते थे कि जन्नत भी है जहन्नम भी है। आओ आज मिल के अल्लाह की दोज़ख को बुझा दें और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दें, और मुनकर नकीर और इज़राइल को भी कलाशंकोफ से उड़ा दें। फिर जाओ जो मर्जी इज्जतें लूटो, कत्ल करो, बंदे उठाओ, सूद खाओ, नौकरों को मारो, नौकरों को गालियां दो। हर घर में नौकर बेइज्जत नहीं हो रहे, हर घर में नौकरानियां बेइज्जत नहीं हो रही। बेगम से चाय की प्याली नहीं, पूरा सेट टूट जाए तो सिर्फ इतना कहती, ओह सेट टूट गया, और नौकरानी से प्याली टूट जाए तो उसकी इज्जत उतार कर उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है। अपने हाथों से गाड़ी लग जाए तो बस ओह गाड़ी लग गई, ड्राइवर के हाथों गाड़ी लग जाए तो उसकी इज्जत उसके हाथ में पकड़ा दी जाती। क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? मुलाजिम को वक्त के तनख्वाह नहीं देते, क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? 2-2 लाख का सूट पहनकर 35-35 लाख की घड़ी पहनते हैं, और गरीब का अपना नौकर आ जाए, मेरा बच्चा बीमार है पैसे दे दें, तुम्हें पता है आजकल बड़ा मंदा है, कोई पैसे हैं कोई नहीं। क्या ये नहीं हो रहा? जब ये हो रहा है तो फिर पहले मैं अपने आप को और आपको खिताब करके कहता हूं, आओ मिलकर तौबा करें, आओ अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह से सुलह करें, ऐलान जंग अल्लाह से, और कहते हो हुकूमत वालों से अमन लाओ। ये अमन ला सकते हैं? हमारे जैसे कमजोर हैं। पुलिस अमन ला सकती? सारे पाकिस्तान की पुलिस 6-7 लाख 8 लाख 10 लाख, सारे पाकिस्तान की फौज 7-8 लाख, ये क्या कर सकते हैं? हाँ, उसे बुलाओ जो सोता नहीं, उसे बुलाओ जो ऊँघता नहीं, उसे बुलाओ जो डरता नहीं, उसे बुलाओ जो दबता नहीं, उसे बुलाओ जो घबराता नहीं, उसे बुलाओ जिसके लश्कर की हद नहीं, जिसकी ज़ात की हद नहीं, जिसकी ताकत की हद नहीं, जिसके ख़जानों की हद नहीं, जिसकी क़ुव्वत की हद नहीं, जिसके मुल्क की हद नहीं, जिसकी शाही की हद नहीं, जिसकी किबरियाई की हद नहीं, जिसकी आदमत की हद नहीं, जिसकी हैबत की हद नहीं, जिसके लश्करों की हद नहीं, जिसके जाहो जलाल को सवाल नहीं, जिसकी ज़ात को मौत नहीं, जिसकी ज़ात को हाजत ज़रूरत नहीं, वो कौन है? वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो रहमान है। वो कौन है? वो रहीम है। वो कौन है? वो अल मलिकुल कुद्दूस है। वो कौन है? वो अस्सलामुल मुअमिनुल मुहैमिन है। वो कौन है? वो अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वो कौन है? वो है जो तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है, और उसी को हम नंगे हुए खड़े हैं। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। ये तवाइफ बन गई
اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا، جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے، اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی، اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی، ملتان، لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ كفروا